آپ نگران حکومت کے خاکے کے اوپر بات کر رہے تھے. بیسکلی جو بائیڈن اب چاہتا ہے کیا ہے؟ نہیں، جو بائیڈن تو نگران حکومت الگ مسئلہ ہے نا. وہ تو انہوں نے خاکہ بنایا ہے کہ بھائی نگران حکومت بنائی جائے. تو بھائی پہلے کیوں نہیں بنائی؟ بناتے نا نگران حکومت. ایک پورا آپ چھوڑ کے چلے گئے. یہی اس وقت بھی ہوا تھا کہ امریکہ اپنی مرضی کی حکومت چاہتا تھا اور اندازے سارے غلط نکلے. تو جو بائیڈن صاحب جو ہیں ان کا مسئلہ ہے، ان کے مسائل ہیں داخلی، معاشی استحکام. ٹھیک، اس سے دیکھیں $2 بلین سے زیادہ اس پہ خرچ ہوا ہے. جگ ہسائی الگ ہوئی ہے. درست. چین جو ہے اس نے قابو پا لیا ہے کرونا پہ، وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ دنیا بھر میں انیشیٹو لے رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا امریکہ کے لیے ہے. مشکلات ایران کو وہ لے گیا. کرونا ہے، کرونا تو وہ تو پچھلے صدر صاحب جو تھے ان کا کارنامہ ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. لاکھوں امریکی مر گئے، خود بھی مبتلا ہوئے، بچ گیا. ہاں جی. تو اینجلیکا مرکل سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے جو بائیڈن کی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نارڈ سٹریم اس دوسری پائپ لائن کا نام ہے جو روس سے گیس کی جو پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے، جس کی امریکی مخالفت کر رہے تھے. لیکن اپنی انرجی کی کسی ملک کی ضرورت ہے، اور وہ جرمنی جیسا ملک جہاں یعنی بہت تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے اور بڑی مستحکم معیشت ہے. جرمنی ایک زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر رہا ہے. چین تو بعد میں بڑا ایکسپورٹر بنا ہے. تو وہ اس کا ذکر تک نہیں کیا اس نے جس کی وہ مخالفت کر رہے تھے. افغانستان پہ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ بات کی. اور وہ کیوں بات کی؟ دیکھیے، افغانستان میں عدم استحکام سے خوف کے سائے ہیں ساری دنیا میں، صرف اس علاقے میں نہیں. کہ اگر یہ انتہا پسندی بڑھتی ہے، اگر یہ معاشی استحکام نہیں ہوتا، ان کے تو پاس وسائل نہیں ہیں. جو تھے، کبھی وہاں بڑی صنعت نہیں تھی اور کبھی وہاں بڑی زراعت نہیں تھی. آبادی اس 40 برسوں میں کتنے بڑھ گئی ہے. جو کچھ تھا وہ تباہ ہو گیا. اب پیسے کس کے پاس ہیں؟ یا چین دے سکتا ہے یا امریکہ. کچھ امریکہ بھی بڑی معیشت ہے. یہ جرمنی دے سکتا ہے، وہ مستحکم ہے. یورپ کی حالت تو یہ ہے نا، برطانیہ کی تو معیشت خراب ہوئی ہے. یورپ کی حالت یہ ہے کہ وہ امریکہ چین سے انویسٹمنٹ کے معاہدے کر رہا ہے کہ چین وہاں انویسٹمنٹ کرے. تو اس پہ ان کی بات ہوئی ہے اینجلیکا مرکل کے ساتھ. وہ مقامی وہاں پہ چاہتے ہیں، یعنی استحکام چاہتے ہیں معاشی، اور کرونا سے نمٹنا چاہتے ہیں. امریکہ کے اپنے مسائل ہیں اور پاکستان پہ دباؤ بھی رکھتے ہیں. طالبان پہ بھی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ طاقت سے قائم ہونے والی حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، مگر طاقت سے ہی قائم ہوتی ہے حکومت. اور ان حالات میں کس طرح قائم ہوگا، ان حالات میں کوئی الیکشن ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بعد میں دیکھیں. حکمت یار کا موقف یہی ہے. کانفرنس جو یہاں ہونے والی تھی جو قرضے اس کی ریکویسٹ اب ہوگی، کہا نہیں جا سکتا. دیکھیں افغان حکومت نے نہ تو یہ کہا کہ ہم شامل ہوں گے، نہ یہ کہا کہ نہیں شامل ہوں گے. دوحہ میں بات چیت ہو رہی ہے افغان حکومت کی اور طالبان کی. کہیں کہیں کبھی کوئی کرن تو نظر آتی ہے، لیکن اشرف غنی صاحب حکومت سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں. فوج ان کی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہتھیار ڈال رہے ہیں. پکتیکا میں ہتھیار ڈال دیے. 4 آدمی گئے واہ خان میں. 4 کتنے؟ 4. اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں پوری واہ خان کی پٹی میں. دیکھیے، مغلوں کے زمانے میں جب مغلوں کی حکومت تھی تو شیر شاہ سوری کی حکومت تھی، تو پشتون تھا نا وہ. تو کہتے ہیں کہ ایک پشتون 10 ترکوں کو ہکا لے جاتا تھا یا مغل فوجیوں کو. اور جب شیر شاہ سوری چلا گیا اس دنیا سے تو فطری موت مرا. تو دوبارہ ہمایوں آ گیا تو 10 پشتون جو اس کی فوج میں زیادہ تر پشتون ہی تھے، مقامی بھی تھے شیر شاہ سوری کے. تو 10 اس کے شیر شاہ سوری کے حامیوں کو ایک مغل ہنکا لے جاتا تھا. یہ ایک نفسیاتی صورتحال ہوتی ہے جو میں بار بار کہتا ہوں. اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں چاہتا. جو غالب آنے والی طاقت ہے اس کی بڑی دہشت ہوتی ہے. تو وہ سرنڈر کرتے جا رہے ہیں. ان حالات میں وہ اس آدمی کے ساتھ کیا مذاکرات کریں جو میجر شہزادہ بلنکن کے ویسے جو خاکہ ہے اس کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس میں ڈومینیٹنگ حصہ جو طالبان کا ہی ہوگا.
لیکن وہ فارمولہ سامنے آیا نا، ان سے پہلے بات کرتے، جو وقت تھا وہ گزر گیا. عمران خان صاحب نے یہ بات کی، جب بات چیت کا وقت تھا آپ نے وہ گزار دیا. اب جب وہ فتح کے قریب ہیں تو پھر ممکنات میں یہ چیز شامل ہیں. ٹھیک ہے، چلیے ہارون صاحب، افغانستان کے اوپر تو ہم بات کرتے رہیں گے. مجھے رنگ روڈ اسکینڈل کے اوپر بھی کچھ ڈیٹیلز آپ سے جانی، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال. وہ آخر میں کرتے رنگ روڈ. ٹھیک ہے، ایک سوال. وہ تو چھپ گئی ہیں چیزیں، تو اس لیے ایک اور لوگوں کے علم میں ہے، مگر بارہ ہم بھی دہرا دیں گے. ٹھیک ہے، ایک اور سوال. ہارون صاحب، مونس الہی 3 سال کوئی لگے رہے، کاف لیگ سے آپ جھگڑے، اپنے اس کا صرف ایک جملے میں جواب ہے. ہمارے پاس آج وقت نہیں ہے. ہر کے دانا کنند نادا لیک بعد از خرابی ہے بسیار. عقل مند بھی وہی کرتا ہے، نادان بھی وہی کرتا ہے. نادان خرابی اور تکلیف اٹھانے کے بعد کرتا ہے. بس چلیے، میں اس کے آگے کوئی تفصیل سے بات نہیں نہیں، وقت ہی نہیں ہے. ہارون صاحب، مہنگائی بہت بڑا بوجھ. جی دیکھیے، مہنگائی جو ہے نا، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی پوری پکچر ٹھیک میڈیا نے پیش نہیں کی. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں فراڈ کر رہے ہیں. جی شہباز شریف کو چھوڑیں جی، اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے. بات یہ ہے کہ مہنگائی تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اس پہ ادارہ احتجاج بھی کرنا چاہیے. مہنگائی کی وجہ کیا ہے؟ جو فوری وجوہات ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، جو لانگ ٹرم وجوہات ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. فوری وجوہات یہ ہیں کہ پٹرول $27-28 پہ جو چلا گیا تھا وہ $70 پہ ہے کم از کم. $27-28 کہاں اور $70 کہاں؟ ٹھیک. اچھا، اب انڈیا میں اگر وہ $214 بک رہا ہے، 214 پاکستانی روپے کے برابر، تو پاکستان میں کیا 110-11 روپے کا نہیں ہوگا؟ ابھی بنگلہ دیش سے ہم سستے، دنیا بھر میں پٹرول مہنگا ہے. اب آ جائیں اس پہ اپنا کوکنگ آئل پہ، وہ کچھ اس کی پرائس بڑی ہے. 124% انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی پرائس بڑی ہے. پاکستان میں 170 سے 260 روپے. چینی پہ آ جائیں، چینی انہوں نے 85 کی کر دی ہے بازار میں، جو ہے 68 سے 85 کر دی. یوٹیلیٹی سٹورز 4000 یوٹیلیٹی سٹور ہیں، اور 30 ارب روپے سبسڈی دے چکی ہے حکومت اس پہ. 30 ارب 1.5 سال میں. اچھا، چینی دیکھ لیں. چینی ایک تو گنا مہنگا ہوا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگی. اب انٹرنیشنل مارکیٹ ہی پرائسز کا تعین کرتی ہے. مثلا آٹا ہے نا، آٹا مہنگا ہوا ہے. 800 روپے کا تھیلا تھا، 850 روپے کا ہو گیا. آٹا سمگل ہوتا ہے. محکمہ خوراک اس کا ذمہ دار ہے. وہ ان ملوں کو گندم فراہم کرتا رہا جو جن کے ہاں جنہوں بجلی کے بل ہی نہیں پے کیے، جنہوں نے ضرورت ہی نہیں پڑی جو بلیں باندھی. ہر محکمہ خوراک کا آدمی جو ہے، پنجاب میں تو ہمیں معلوم ہے کہ کروڑ پتی ہو گیا تقریباً. اچھا، ان میں سے ہر چیز جو مہنگی ہوئی ہے اس کی ایک تو یہ وجوہات جو میں نے آپ سے عرض کی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑے. پٹرول کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے چیخنے کا. یعنی تکلیف تو ہے، مگر دوسرا راستہ اچھا آپ بتائیے. کرنسی نوٹ چھاپتے رہیں اور جناب دیتے رہیں لوگوں کو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں تو اور مہنگائی بڑھے گی. انفلیشن ریٹ اتنا ہائی ہو جائے گا. یہ کب تک آپ یہ تماشا کر سکتے